الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، میری اور آپ کی زندگی اللہ رب العزت نے قیمتی زندگی بنائی ہے۔ انسان کی چند لمحے، چند سانسیں، چند ایام جو اللہ رب العزت نے انسان کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے، وہ بڑے قیمتی اور اہم لمحات ہیں اور زندگی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس مختصر سی اور قیمتی زندگی کو کیسے گزاریں اور کیسے ہم اس میں سکسیسفل انسان بن سکتے ہیں دنیا اور آخرت کے حساب سے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر ہمارے لیے پیش کیا کہ جن کی ساری زندگی ہماری زندگی کے گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس بات کا بار بار تکرار کیا ہے، اس بات کو بار بار دہرایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی انسانیت کے لیے، ساری ہی دنیا کی کامیابی کے لیے اور نظام عالم کی بقا کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو رہبر اور جو رول ماڈل کا کردار ادا کرتی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جو میرے لیے، آپ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے رحمت اور رہبر بن کر دنیا میں آئے۔ بزرگ اور دوستوں، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک رہبر اور ایک رول ماڈل کا کردار ادا کرتی ہے۔ میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ رجب کا مبارک مہینہ ہے، جو حرمت کے 4 بڑے مہینے ہیں۔ ان 4 بڑے مہینوں میں سے ایک رجب کا بابرکت اور حرمت کا مہینہ ہے۔ زمانہ ماضی میں عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ ان کی جتنی بھی لڑائیاں ہوتی تھیں، ان کی جتنے بھی غلط کام ہوتے تھے، وہ 4 بڑے بڑے مہینوں کے اندر ان تمام چیزوں کو بند کر دیا کرتے تھے۔ بزرگوں اور دوستوں، ان 4 بڑے مہینوں میں جن کا ادب زمانہ ماضی کے لوگ بھی کیا کرتے تھے، ان 4 مہینوں میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے کہ جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنے تمام طرح کی چیزوں کو، اپنے تمام طرح کی غلط چیزوں کو وہ رجب کے مہینے کے ادب میں، احترام میں وہ ان چیزوں کو بند کر دیا کرتے تھے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ جس ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں، یہ رجب کا ماہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک آتا ہے۔ اصل میں حقیقت اس طرح سے ہے
کہ رجب کے مہینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری فضیلتوں کو بیان کیا ہے، لیکن خاص طور پر اس مہینے میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ واقعہ ہے معراج کا واقعہ، جس کو میں نے شروع خطبے کے بعد جو آیات پڑھی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیات، وہ آیات اصل میں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آیات ہیں۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بہت بڑے تحفے دیے گئے۔ کتنے تحفے؟ 3 بڑے تحفے دیے گئے۔ وہ تینوں بڑے تحفے جو ہیں وہ رجب کے مہینے ہی میں دیے گئے ہیں، اور وہ 3 ایسے بڑے تحفے ہیں کہ زمانہ ماضی میں کسی نبی کو یہ تحفے نہیں دیے گئے۔ جتنی ماضی کی امتیں، ہم سے پہلی جتنی قومیں گزر چکی ہیں دنیا میں، ان تمام قوموں کو اور ان قوموں کے نبیوں کو اللہ نے یہ 3 بڑے تحفے نہیں دیے جو اس امت کو اور اس امت کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں۔ وہ 3 بڑے تحفے کیا ہیں؟ آئیے آج ہم اس موضوع پر سمجھتے ہیں۔ ان 3 تحفوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس سے پہلے ایک مقدمہ سمجھنا ہے، اس سے پہلے کی ایک کہانی سمجھنی ہے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کو اپنے یہاں 7 آسمانوں سے اوپر بلایا، جس کو میں اور آپ معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ معراج، اس کے اصل معنی آتے ہیں سیڑھی کے، جیسے گھروں میں چڑھنے کے لیے سیڑھی بنائی جاتی ہیں، اس سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی آتے ہیں سیڑھیاں۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات مسجد حرام سے اپنا سفر شروع کیا، اور راتوں رات ہی آپ نے جنت کا معائنہ کیا، جہنم کو دیکھا، وہاں کے عذابات کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، وہاں جانے والوں کے طبقے کو دیکھا، ساری چیزوں کا معائنہ کر کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر کے، اور اتنے قریب اللہ تعالیٰ سے ہوئے کہ قرآن کریم جس کو سورہ نجم میں نقل کیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے 2 تیر کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اس سے بھی کم فاصلے کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسا سفر اور اہم ترین سفر کرایا؟ اصل میں وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک ایک بہترین تحفہ پہنچانا چاہتے تھے، کہ جو بہترین تحفہ اس سے پہلے کسی نبی کو، کسی قوم کو نہیں دیا گیا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے موقع پر آپ کے سینہ مبارک کو چیرا گیا، اور یہ بھی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ چیر کر دھویا گیا۔ آپ کے قلب مبارک کو دھویا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ کتنی مرتبہ؟ تو آپ کی پوری 63 سالہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ آپ کے سینہ مبارک کو چیر کر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ معراج کے موقع پر جب آپ کا سفر شروع ہونے والا تھا، اور آپ ام ہانی کے گھر، جو آپ کی چچا زاد بہن ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، آپ ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کر یہاں سے آپ کا معراج کا سفر شروع کروایا، اور آپ کو مسجد الحرام لے گئے، اور وہاں جا کر آپ کا سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، آپریشن کیا گیا، تاکہ جتنی بھی آلودگی
اور جتنی بھی چیزیں اس میں جمع تھیں ان تمام چیزوں کو زمزم کے پانی سے دھو کر صاف اور مجلہ بنا کر اس کو واپس آپ کے سینہ مبارک میں رکھا گیا، پھر آپ کو یہاں سے معراج کا سفر شروع کرایا۔ تو سب سے پہلی مرتبہ کب ہوا؟ معراج کے موقع پر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا۔ دوسری مرتبہ جب آپ کو نبوت دینے کا موقع آیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبوت جو دی جاتی ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد دی جاتی ہے۔ کتنی سال کی عمر کے بعد بھائی؟ 40 سال کی عمر کے بعد نبوت دی جاتی ہے۔ تو دوسری مرتبہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کرایا گیا، سینہ مبارک کو کھولا گیا، وہ نبوت کے موقع پر۔ اس موقع پر بھی آپ کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اور 2 مرتبہ جو ہے وہ بچپن میں کیا گیا تھا جب آپ چھوٹے بچے تھے۔ تو اس طرح سے کل ملا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے وہ 4 مرتبہ آپریشن کر کے آپ کے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا ہے۔ بزرگ اور دوستوں، یہ معلومات کے لیے آپ کے سامنے باتیں رکھی جاتی ہیں۔ پھر آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو شروع ہوتا ہے وہ مسجد الحرام سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، اور آپ کے لیے باقاعدہ ایک براق لایا جاتا ہے، ایک جانور کی شکل لائی جاتی ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں، اور وہ اتنی تیزی سے اور رفتاری سے دوڑتا ہے جہاں تک انسان کی نظر دوڑتی ہے۔ یعنی انسان اب کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے جتنی تیزی سے وہ اپنی نگاہوں کو استعمال کرتا ہے، اپنی آنکھوں کی طاقت کو استعمال کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو براق تھا وہ دوڑتا تھا۔ اور جہاں ڈھلوان ہوتی وہاں اس کے آگے کے پاؤں چھوٹے ہو جاتے ہیں اور پیچھے کے پاؤں بڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ڈھلوان میں حضور کو تکلیف نہ ہو۔ اور جہاں اوپر چڑھان ہوتا تو وہاں اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو براق تھا اس کے آگے کے پاؤں بڑے ہو جاتے اور پیچھے کے پاؤں چھوٹے ہو جاتے تاکہ اوپر چڑھنے میں سہولت ہو جائے، تکلیف نہ ہو۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، آپ نے اپنا سفر شروع کیا مسجد حرام سے، اور آپ کو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام گائیڈ لائن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ یہ آپ کے رہبر بنے ہوئے تھے جو آپ کو اپنا سفر طے کروا رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ان 2 فرشتوں نے حضور کو اپنے ساتھ لے کر اپنا معراج کا سفر شروع کرایا، اور مسجد حرام سے آپ کا سفر شروع ہوا، اور بیت المقدس جہاں جس کو میں اور آپ یروشلم کہتے ہیں، جس کو ساری دنیا کی نگاہیں اور ہمارا قبلہ اول 17 مہینے تک رہا ہوا ہے، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، وہاں پر آپ کو لے جایا گیا، اور وہاں سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جمع کروا دیا تھا۔ پہلے ہی سے وہ صف بنا کر کھڑے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنا براق باندھا، اور براق باندھ کر آپ نے سارے نبیوں کی نماز کی امامت کروائی۔ وہیں سے آپ کا لقب مشہور ہوا امام الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار، یہ وہیں سے آپ کو لقب دیا گیا۔ بزرگوں اور دوستوں، اب وہ کون سی نماز تھی 2 رکعت نماز جو آپ نے پڑھائی؟ بعضوں نے کہا فجر کی نماز، بعضوں نے کچھ اور کہا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ابھی آپ پر نمازیں فرض نہیں تھیں۔ اس سے پہلے جو نمازیں چلتی تھیں، جو زمانہ ماضی میں چلتی تھیں، انہی میں سے 2 رکعت نماز آپ نے امامت کروائی، اور آپ کے پیچھے نبیوں نے مقتدی بن کر آپ کی امامت کے پیچھے نماز پڑھی۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، وہاں سے آپ کا معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے آپ کے لیے سیڑھیاں رکھی جاتی ہیں آسمانوں پر چڑھنے کے لیے۔ اسی لیے
بعضے لوگوں کو یہ معراج کا سفر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھئی راتوں رات کیسے آدمی آسمانوں پر پہنچے گا، وہاں کی جنت کی سیر کرے گا، وہاں کی جہنم کی سیر کرے گا، وہاں کے حالات دیکھے گا، اور اس کے بعد اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے، اور اس کے بعد وہاں سے 3 بہترین تحفے لے کر آئیں گے۔ بزرگ اور دوستوں، کچھ ہم ہی میں سے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آج کا ٹیکنالوجی کا دور جو منٹوں میں بڑے بڑے کارناموں کو انجام دے جاتا ہے، جو چھوٹی سی میموری ہوتی ہیں لیکن اس میں ہزاروں طرح کے ڈاکیومنٹ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آدمی مہینوں کا، برسوں کا، سال کا سفر آج 2 گھنٹے میں اور 1 گھنٹے میں ہوائی جہاز کے سفر کے ذریعے سے اپنے ان لمبے سفروں کو پورا آج کر سکتا ہے۔ تو جو اللہ قادر مطلق آج انسان کو عقل کو اور انسان کی سمجھ کو وہ صلاحیتیں دے سکتا ہے، تو وہی اللہ اپنے لاڈلے نبی کو اپنے پاس بلا بھی سکتا ہے۔ تو خیر بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کا سفر کرایا۔ سب سے پہلے آسمان پر جب پہنچے ہیں تو آسمان کے دروازے ہیں، یہ کھلے نہیں ہیں، آسمان کے دروازے ہیں۔ پہلے آسمان پر دروازہ ہے، دوسرے آسمان پر دروازہ، تیسرے پر دروازہ، اسی طریقے سے 7 آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بنوائے۔ جب آپ پہنچے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام یہ آپ کے گارڈ تھے، آپ کے رہبر تھے، تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو جو پہلے آسمان کا فرشتہ ہے جس کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ وہاں سے پوچھتا ہے کہ کون ہے، تو اسے جواب ملتا ہے کہ جبرائیل ہے اور میکائیل ہیں۔ پھر وہ آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے اور کون ساتھ میں ہے، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ تب جا کر وہ دروازہ کھولتا ہے اور انہیں کہتا ہے اہلاً و سہلاً و مرحبا، آپ کے ہی انتظار میں اور آپ ہی کے آنے کے ویلکم میں یہ سارے آسمان کو سجایا گیا ہے۔ اور آپ وہاں سے پار ہوتے ہیں دوسرے آسمان پر۔ جب دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں بھی دروازے بند ہیں۔ اندر سے فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے، جواب ملتا ہے کہ جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اور کون ساتھ میں، تو وہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ جو اللہ کے آخری نبی ہیں وہ ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، یہاں سمجھ کر ایک چھوٹا سا اشکال ہوتا ہے وہ حل کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کو معراج ہی کرانا تھا اور اللہ ہی نے اپنے نبی کو آسمانوں کی معراج کرائی ہے، تو پھر دروازوں کو بند رکھنے کا کیا مطلب؟ جیسے گھر میں مہمان آتے ہیں تو پہلے سے تیاری ہوتی ہے، گھر کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں، کیوں؟ مہمان آ رہے ہیں، معلوم ہے۔ تو اللہ کو بھی معلوم تھا کہ آج ان کے نبی کا معراج ہے، اور آج اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ان کے آخری نبی آ رہے ہیں، لاڈلے نبی آ رہے ہیں، پھر بھی آسمان کے دروازے اللہ نے بند کیوں رکھوائے؟ اس کی وجہ محدثین نے یہ لکھی ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ نبی کی امتوں تک، ہم لوگوں تک، انسانیت تک یہ پیغام اور میسج جائے کہ آسمان کا نظام ادھر ادھر کا نظام نہیں ہے، بلکہ آسمان کے پورے نظام جو ہیں وہ ایک نظام سسٹم کے ساتھ میں چلتے ہیں۔ وہاں کوئی شیطان جا کر وہاں سے کچھ لا نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز آسمان پر جا نہیں سکتی، اور اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز آسمان سے نیچے آ نہیں سکتی ہے۔ یہ نظام کائنات اللہ کو امت تک پہنچانا تھا، تو اس لیے دروازوں کا سسٹم بند رکھ کر امت کو میسج دیا ہے۔ خیر، آپ نے تیسرا آسمان پار کیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتویں آسمان کو پار کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی شرف حاصل کی۔ پہلے آسمان پر پہنچے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے داہنے جانب لوگ تھے اور آپ کے بائیں جانب بھی لوگ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضور نے سلام کیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کہا کہ آؤ میرے پیارے بیٹے اور میرے نیک بیٹے، تمہارے ہی انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں۔
اس کے بعد حضور نے ایک چیز یہ دیکھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. تو اس کا جواب جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اصل میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب میں جو اولاد بیٹھی ہوئی ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر اللہ کی مرضیات پر عمل کر کے جنت میں جانے والے ہیں. اور بائیں جانب والوں کو دیکھ کر اس لیے رو رہے ہیں کہ یہ دنیا میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم میں جانے والے ہیں. اس لیے جنت میں جانے والوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور جہنم میں جانے والوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں. یہ پہلے آسمان پر. دوسرے آسمان کا سفر، وہاں پر ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، یہ پورے نبیوں سے وہاں ملاقات ہوئی. پھر آپ جب چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ نے بھی آپ کو دعائیں دیں. اور اس کے بعد ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں ایک ایسے بزرگ کو پایا جو سفید داڑھی والے ہیں اور کعبۃ اللہ سے، اور جو کعبۃ اللہ کے بالکل ہموار میں بیت معمور ہے، جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں آسمانوں پر، اس سے ٹیکا لگا کر ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہے کہ جو حضور کے سلام پر بھی کھڑے نہیں ہوئے ہیں. تو حضور نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے جد امجد ہیں اور میرے اور آپ کے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان میں سے دنیا میں تشریف لائے. اب ایک چھوٹی سی بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ حضور کے پردادا ہیں، پردادا ہیں، لیکن دادا بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پر پوترے ہیں. لیکن پھر بھی وہ حضور کے اتنے بڑے مقام کی وجہ سے پھر بھی نہیں اٹھے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ بیٹا دنیا میں کتنی بھی ترقی کر لیں لیکن باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے. بیٹا دنیا کی جتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لیں، کتنا ہی بڑا علامہ، محدث، مفسر، مقرر، خطیب بن جائے، دنیا کا بڑا سب سے بڑا ڈاکٹر بن جائے، دنیا کی سب سے بڑی ڈگری اس کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ ماں باپ کے سامنے بیٹا ہی ہوتا ہے اور ماں باپ ہی ہوتے ہیں. یہ ادب بتلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر سے نہیں اٹھے ہیں بلکہ حضور نے جا کر وہاں بات کی. یہ ساتویں آسمان پر ہوا. عزیز بزرگ اور دوستوں، معراج کا واقعہ بہت لمبا ہے اور اس میں بہت ساری ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں جن پر ہم عمل کر کے ہماری زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں. میں نے شروع میں آپ کے سامنے کہا تھا رجب کا مہینہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے کرائے جانے کا مہینہ ہے. اس لیے یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کون سی تاریخ تھی، کون سا دن تھا، کون سا مہینہ، کون سا سال تھا، یہ کوئی متعین نہیں ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو رجب کے مہینے میں جو بدعات، خرافات جو جنم لیے جاتے ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں بڑے شوق سے، اس لیے بزرگ اور دوستوں اس کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں ملتا ہے. اگر کوئی ثبوت رجب کے مہینے میں کرنا ہی ہوتا تو ہم سے زیادہ متقی، ہم سے زیادہ پرہیزگار، ہم سے زیادہ سچے پکے مسلمان، صرف نام کے نہیں پکے مسلمان تھے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن کوئی صحابی رجب کے مہینے میں کوئی عمل نہیں کرتے تھے. اس لیے بزرگ اور دوستوں رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی خاص روزہ بھی نہیں ہے،
کوئی خاص نماز بھی نہیں ہے، بلکہ عام نمازوں کی طرح، عام روزوں کی طرح اگر کوئی آدمی رکھنا چاہے، پڑھنا چاہے تو نفل روزہ رکھ سکتا ہے، نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن خاص رجب کے مہینے ہی میں 27 رجب ہی کو کریں گے، یہ سب جو ہے یہ ہم سے پہلے لوگوں کی بدعات ہیں اور خرافات ہیں اور ذہنی پلاؤ ہیں، جس کی کوئی حقیقت حدیث میں ملتی نہیں ہے۔ یہ بات میں سمجھانے کے لیے میں نے شروع سے آپ کے سامنے رجب کے مہینے کی اور معراج کے واقعے کی تفصیل کو نقل کر دیا ہے۔ اب جیسا میں نے آپ کے سامنے شروع میں کہا تھا کہ 3 بہت بڑے انعام رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیے ہیں، وہ کیا 3 بڑے تحفے اور ہدیے ہیں اس کو ہم آئندہ ہفتے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔